الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ صدق اللہ العظیم۔ آیت کا مفہوم، اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات میں ارشاد فرمایا، سورۃ الحجرات، کہ نہ مرد مردوں کے مذاق بنائیں، نہ عورتوں کے مذاق بنائیں، جن کے وہ مذاق بنا رہے ہیں یا مذاق بنا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، آج دیکھا گیا ہے کہ ہر بندہ، اکثریت ہم میں سے دیکھا گیا ہے، جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، امیر ہے، کوٹھیاں ہیں، یا وہ تھوڑا سا حسین ہے، وہ دوسرے کا مذاق بنا رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا مذاق بنا رہا ہے، اس کی غریبی پر یا اس کے اندر کوئی اور بھی عیب ہے۔ عیب تو ہر انسان میں ہوتے ہیں، خوبیاں خامیاں ساتھ ساتھ ہیں، تو وہ اس کا مذاق بنا رہا ہے۔ تو یہاں پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ایت اس کا مفہوم یہ ہے، نہ مرد مردوں کے مذاق بنائیں، نہ عورتوں کے مذاق بنائیں۔ یعنی یہ نہیں کہ تم جس کے مذاق بنا رہے ہو، یہاں پر رب کائنات نے سختی سے منع فرما دیا کہ مسلمان کا یہ شیوہ نہیں کہ وہ مسلمان بھائی کا مذاق بنائے، عورت کا یہ شیوہ نہیں کہ وہ دوسری عورت کا مذاق بنائے، یہ شیوہ نہیں، بلکہ کیا ہے، مومنین کا، مسلمانوں کا یہ شیوہ ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کی روح سے قرآن فرما رہا ہے کہ تم جن کے مذاق بنا رہے ہیں، وہ عورتیں جن کا مذاق بنا رہی ہیں، ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق بنا رہے وہ تم سے بہتر ہو، اس کا رب کے ہاں مرتبہ اور مقام ہو، وہ رب کے نزدیک پسندیدہ ہو، وہ رب کے نزدیک اس کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہو، اور تم اس کا مذاق بنا رہے ہو۔ اس طرح عورتیں جن کا وہ مذاق بنا رہی ہیں، ان کی غریبی کی وجہ سے یا ان کے کسی اور خامی کی وجہ سے ان کے مذاق بنا رہی ہیں، تو یہاں پر رب کائنات نے سختی سے منع فرما دیا کہ مرد مردوں کے مذاق نہ بنائیں، عورتوں کے مذاق نہ بنائیں، جن کے وہ مذاق بنا رہی ہیں یا مذاق بنا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب حدیث اس کا مفہوم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجلس لگی ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آگے سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس دنیاوی سطح پر مال و دولت نہ ہو، درہم دینار نہ ہو، وہ غریب ہو، اس کا گزر بسر جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث اس کا مفہوم، اب بات سمجھنے والی ہے، اس میں حقوق العباد بھی آ جاتا، دیکھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ کے نزدیک تو وہ مفلس ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، درہم دینار نہیں ہے، یعنی وہ غریب ہے، لیکن میری امت میں قیامت کے دن وہ شخص مفلس ہوگا، وہ شخص غریب ہوگا، وہ شخص مفلس ہوگا، وہ آئے گا، اس حالت میں آئے گا کہ ان کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، پہاڑوں کے جیسا مانند، پہاڑوں کی مانند اس کے پاس نیکیاں ہوں گی جو اس کو نظر آ رہی ہوں گی۔ اس کے پاس کتنی نیکیاں ہوں گی، یعنی صدقہ خیرات کی نیکیاں ہوں گی، زکوٰۃ کی نیکیاں ہوں گی، حج کی نیکیاں ہوں گی، اس نے روزے رکھے ہوں گے، اس نے صدقات دی ہوں گے، اس نے قربانیاں کی ہوں گی، اس نے حج کیے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ رہ گیا ایک طرف، یہ ساری جو نیکیاں وہ ایک طرف ہیں، یعنی پہاڑوں کی مثل اس کے پاس نیکیاں ہوں گے، نیکیوں کے انبار ہوں گے۔ اب دوسری طرف آؤ، حدیث کی دوسری رخ دیکھو، دوسری طرف کیا ہوگا، اس نے کسی کو مارا ہوگا، اس نے کسی کو پیٹا ہوگا، اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، اس نے کسی کو تکلیف دی ہوگی، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کو ناحق ستایا ہوگا، اس نے کسی کو گھٹیا سمجھا ہوگا،
اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، اس نے کسی کی چغلی کی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ حساب کا دن ہے، تو اس نے جس کو مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، اس کو ناحق ستایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کی جو نیکیاں ہیں پہاڑوں کی مثل نظر آ رہی ہوں گی، اس کی نیکیوں کو پکڑا جائے گا، وہ اس کے قرض خواہ ہوگی، یعنی وہ رب کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، یا مولا کریم اس کی بڑی نیکیاں ہیں، اس نے ہمیں مارا، اس نے ہمیں ستایا، ہمیں گھٹیا جانا، ہماری غیبت کی، ہماری چغلی کی، ہمیں برا کہا، ہمیں ستایا مختصر۔ تو ان کی نیکیوں کو پکڑ کر ان لوگوں میں، یعنی جس کو اس نے تکلیف دی ہوگی، جس کو مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، ناحق ستایا ہوگا، اس کی غیبت کی ہوگی، اس پر بہتان باندھا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کو تکلیف دی ہوگی، اس کا خون بہایا ہوگا، تو ان میں تقسیم کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی جو وہ نیکیاں پہاڑوں کی مثل نظر آ رہی تھی، روزے کی، صدقات کی، خیرات کی، نمازوں کی، حج کی، زکوٰۃ کی، وہ ختم ہو جائیں گی، اور ابھی ان کا حق باقی ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جن لوگوں کا حق باقی ہوگا ان کے گناہ پکڑ کر اس شخص کی پیٹھ پر ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تم پیارے پیارے مسلمان بھائیو، ہم دنیا میں رہتے ہیں، چھوٹی موٹی لغزشیں رنجشیں ہو جاتی ہیں، حقوق العباد جو ہے یہ رب تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ جو ہے اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہمیں کسی سے کوئی چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے، ہم نے کسی کو حق نہ حق مارا، ستایا، مارا، پیٹا، تو کیا ہے؟ ابھی ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تو ہم جا کر اس سے معذرت کر لیں، اس سے معافی تلافی کر لیں۔ پہلے ہم نیکی کی نون تک نہیں پہنچتے، اور پھر ہمارے پاس نیکیاں ہیں نہیں، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو ہم نیکیاں کہاں سے دیں گے؟ تو کوشش کریں، جس کو بھی آپ نے ستایا، مارا، پیٹا، ناک ستایا، اس سے جا کر معافی تلافی کر لو، اس سے معذرت کر لو، اس سے کہے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کر کیا، یہ غلطی سے، اس سے معافی تلافی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو پھر قیامت کے دن میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقوق العباد اور حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں جو ہے اس کو صحیح معنوں میں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔